فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، میں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر جھوٹ باندھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کی عبادت کرنے کا، بتوں کی عبادت کرنے کا۔ وہ کہتے کہ ہمیں رب نے حکم دیا ہے، اور بتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا، اس کی وحدت کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسری صورت جو ہے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنے کی، یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ فرمایا، حالانکہ حضور نے نہ فرمایا ہو، آقا علیہ السلام کی حدیث نہ ہو، کہہ دے، منسوب کر دے حضور کی طرف کوئی بات کی یہ حضور نے فرمایا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان رب کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھنا رب کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ قرآن کو جھوٹا کہنا، یہ بھی رب کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو جھوٹا کہنا، یہ بھی رب کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یعنی کہ رب کے فرمان کو نہ ماننا، انکار کر دینا، جھوٹا کہنا بھی رب کو جھوٹا کہنا ہے، اور جھوٹ رب کی طرف منسوب کر دینا یہ بھی رب کو جھوٹا کہنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور اس بندے نے سچ کو جھوٹا کہا جب اس کے پاس سچ آیا، یعنی قرآن آیا اس کے پاس، حبیب کریم علیہ السلام آئے، شریعت کے احکامات اس کے پاس آئے، تو اس نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا اسے، ہاں یہ جھوٹ ہے، کچھ بھی کہہ دیا۔ جیسے آج کل کے لوگ کرتے ہیں، ان کے سامنے کو حکم شرعی بیان کی جائے تو فوراً کہتے ہیں میں نہیں مانتا اسے۔ جی بھئی تو جاہل ہے، تو تیرا کام بنتا ہے علماء سے سن کے مان جا بس، آگے سے اڑنا، اڑ پھنس کرنا، انکار کر دینا، یہ کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کی مسلمانی ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو رب تبارک و تعالی کی ذات پر جھوٹ باندھیں، حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھیں، جان بوجھ کر حلال جانتے ہوئے، جو شریعت نہ ہو اسے کہہ دیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، کوئی بھی بات ہو اسے یہ کہہ دیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، تو بتائیں وہ غیر شریعت کو شریعت کہنے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک شریعت نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے، رب کی طرف منسوب کر کے یا آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے شریعت کہہ رہا ہے، تو بتائیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہاں کافروں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگ جو رب کو جھوٹا کہیں، اس کے کلام کو جھوٹا کہیں، یا جھوٹ کو اس کی طرف منسوب کر دیں، یا حبیب کریم علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک کذب کا الزام لگائیں کہ حضور رات کو قرآن بناتے ہیں، صبح ہمیں سنا دیتے ہیں، ایسی کوئی بھی بات کرے، آقا علیہ السلام کے کسی فرمان شریف کو جھوٹا کہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ یہ میرا فتویٰ تو نہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے نا بھائی، یہ تو قرآن فرما رہا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں اس جھوٹے کے متعلق نازل فرمایا حکم، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان بیان فرمائی جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کو سچ کہا، سچ کو سچ مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا اور وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ شخص جس نے سچ کو سچا مانا ہیں، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں جو سچ لے کر آئے نا جی، سچ لانے والے حبیب کریم علیہ السلام ہیں، یہ مولا علی کا فرمان شریف ہے۔ سچ لے کے آنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ السلام ہیں، اور جو سچ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، رب کا دین ہے، رب کے احکامات ہیں، جو کچھ بھی آقا علیہ السلام لائے سارے کا سارا۔ اور فرمایا کہ وصدق بہ، جس نے سچ کو سچ کہا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حبیب پیارے جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لایا نا، اس طرح یہ دوسرے بھی ایمان لے آئیں تو یہ سارے مومن بن جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے سارے۔ صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ ایک بندے کے ساتھ آقا علیہ السلام نے معاملہ فرمایا لین دین کا،
بعد میں وہ بندہ مکر گیا، اس نے کہا جی وہ پیسے آپ نے نہیں دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ گواہ لائیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے، میں اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے، عرض گزار ہوئے حضور کیا معاملہ ہوا؟ آقا علیہ السلام نے یہ معاملہ ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے گواہ پیش کریں۔ اب اس وقت کوئی تھا نہیں، کہنے لگا آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، یا آپ نے اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ فرما دیا، آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بندے نے بھی چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا حضرت خزیمہ سے، خزیمہ جب یہ معاملہ ہوا تھا تم تو تھے نہیں وہاں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ کہنے لگے آقا آپ نے کہا ہے خدا ہے کہ میں نے وہ دیکھا ہے، جب میں نے وہ مان لیا، یہ مانتے وہ مجھے کیا ہوتا ہے یار ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہیں بھی کوئی معاملہ ہو جائے، میں کہ وہاں دو کی گواہی دو کی ہوگی، اور جہاں میرا خزیمہ اکیلا کھڑا ہو گواہی دے دے، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ بتائیں بھی کتنی بڑی بات ہے، ایمان یہ ہے۔ اور آج ایک ایک بات کی حکمتیں پوچھتے ہیں، یہ بتائیں جی ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے؟ بھائی تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ رب تبارک اگر ذہن میں، نعوذ باللہ من ذالک، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ذہن میں اگر ہمارے ذہنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیٹھی ہوتی نا، تو کبھی بھی کوئی بندہ اس طرح کی بات نہ کرتا۔ رب نے بڑی زبردست شان بیان فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کی، میں جو کچھ بھی میرے حبیب لایا نا وصدق بھی، ابوبکر صدیق نے ہر ایک کو سچ مانا ہے، ہر ایک چیز کو سچ مانا ہے ابوبکر صدیق۔ یہ حضرت کل میں مکتوبات امام ربانی رحمہ اللہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس بندے کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو نا، وہ شریعت کے حکم پہ انکار کرتا ہے، شریعت کے حکم پہ وہی انکار کرتا ہے جس بندے کا دل گناہ کی طرف مائل ہو۔ اب کو رانا شمشیم کیا نام ہے اس کا، کوئی شمیم، رانا شمیم نام کا بندہ ہے، اس کا بیٹا ہے جی، وہ رات ایک بچے نے مجھے ویڈیو بھیجی، تو اس میں ٹی وی پہ بیٹھا ایک خاتون نے اس سے پوچھا ہاں جی آپ شراب پیتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم سے منع کرتا ہے اس میں مزہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ جج کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ خود سینئر وکیل ہے، کہتا ہے رب جس سے منع کرے مزہ ضرور ہوتا ہے، میں تو بھائی پیتا ہوں۔ یہ جج ہے پاکستان کا اور اس کا بیٹا ہے، اور وہ سینئر وکیل ہے۔ اب آپ بتائیں کہاں جائیں ہم؟ دین اسلام پہ ایسے حرامی حملے کر رہے ہیں، رات دن حملے کر رہے ہیں۔ بتائیں یہ غداری ہے یا نہیں رب کے حکم پر؟ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں کھڑے ہو رہے یہ لوگ؟ ابھی بھی کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہیں، مولویوں کی تقریروں کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، مولویوں کی تقریروں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، یہ تمہارے مردہ نظام کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں معاملات۔ کیا کوئی کتا بھونکا ہے، کسی نے پکڑا ہے اس کو؟ ہاں بھی تم سرعام بیٹھ کے ٹی وی پہ بھونک رہے ہو میں شراب پیتا ہوں جی، یہ تو خود اقرار کر رہا ہے میں شرابی ہوں۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے نظام اسلام کا تو پھر پوچھتا ہے اس سے، ہاں کس کتے والا منہ کھول کے تو نے بھونک دیا کہ میں شراب پیتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں سبحان اللہ، فرمایا کہ جو لوگ سچ کو، شریعت مبارکہ کو، دین کو، ایک ایک حکم کو سچا مانتے ہیں نا، ان کے لیے اجر کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاؤون عند ربہم، میں ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ذالک جزاء المحسنین، فرمایا کہ یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، یہی بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ آگے دیکھیں جی، ایک طرف کہتے ہیں جی مولوی بھی تو گناہ کرتے ہیں نا جی، مدرسے والے بھی بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا مولوی کے گناہ کرنے میں تمہارے گناہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں کوئی مولوی ہو وہ چھپ چھپا کے شراب پیتا ہو، چھپ چھپا کے شراب پیتا ہو، اور ایک وہ بندہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں شراب پیتا ہوں، ایک گناہ کو چھپا رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، ایک سامنے آ کے کہہ رہا ہے میں پیتا ہوں، یہ غدار ہے۔ بتائیں مجرم بڑا کون ہوا؟ یہ غدار ہوا نا، یہ غدار ہوا نا، یہ مجرم بڑا غدار ہے۔ اور اسی طرح کر کے مولوی گناہ کرے تو چھپائے، اور یہ گناہ کر کے ٹی وی پہ دکھائیں، ایک دوسرے کی بہن بیٹی کو پھنسانے کے طریقے سکھائیں۔ بتائیں بڑا غدار کون ہے؟ بڑا فحاشی پسند کون ہے؟ فحاشی پھیلانے والا بندہ کون ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے میری امت اس وقت تک رب کی رحمت میں رہے گی، یعنی عذاب ان سے دور رہے گا جب تک یہ گناہ کر کے گناہوں کو چھپاتے رہیں گے۔ جب گناہ کر کے سامنے لاتے رہیں گے تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے پھر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر واجب ہو جائے گا۔ آئے بتائیں یہ نعوذ باللہ من ذالک جس اسلام میں
میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں کوئی مسلمان جو ہے نا، میرا امتی جو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا کندھا کسی عورت کے ساتھ ٹکرا جائے، میں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھا جو ہے کسی خنزیر کے ساتھ، خنزیر بھی وہ جو گندگی میں لتھڑا ہوا ہو، اس کے ساتھ ٹکرا جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کسی عورت کے ساتھ ٹکرائے۔ اب بتائیں یہ جناب ٹی وی میں بیٹھ کے جناب ایک دوسرے کی جناب وہ بوس و کنار کرنے کے طریقے تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے پھرتے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے۔ غدار یہ ہوئے رب کے احکامات کے، یا مولانا علماء غدار ہیں؟ بتائیں، انہی کی وجہ سے سارا نظام خراب ہے، اوپر سے چور مچائے شور والی بات، الزام سارا علماء پہ دھرتے ہیں، مولوی کی وجہ سے یہ ہوگا، مولوی کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ بھئی مولوی کو سنتا کون ہے؟ میڈیا میں بیٹھے تم ہو۔ مولوی کے بعد بیچارے آتے ہیں جمعے والے دن، ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ آدھا گھنٹہ وہ کسی کے بٹن مسجد میں آ کے بند کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بٹن بند کیے جناب، وہ پر چڑھے اوپر فوراً نیچے بھاگے، مولوی کی وجہ سے کام خراب ہے۔ میں نے کہا دماغ خراب ہے تیرا، ہیں تو بیٹھا ہی کب ہے مولوی کے پاس؟ اور مولوی کو پابند کریں گے، مولوی بیچارہ جس کی تنخواہ 40,000 50,000 ہے، مولوی صاحب اس سنجے سے آگے نہیں جانا، آپ نے ایک قوم میں بس بیک اپ ڈھونڈ کا طریقہ دستے رہو، تسی دین والے پاسے نہیں آنا، بس ہاں یہ نماز کے فضائل اس طرح کی چیزیں بتاتے رہیں بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میں کہ ایسے لوگ جو شریعت حقہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے گناہ بھی اگر ان سے ہو گئے، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، میں کہ جو گناہ ان سے بڑے بڑے ہو گئے، پتہ کیا فرمایا اس آیت مبارکہ کے تحت؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے وہ گناہ مراد ہے جو انہوں نے چھپ کر کیے تھے، چھپ کر گناہ کیے تھے، اسوأ الذی، سب سے بڑے گناہ، بڑے بڑے گناہ جو ان سے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ، لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان گناہوں کا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، میں ان کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ انہیں مٹا دے گا، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو نیک اعمال ہیں نا ان کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بتائیں بھائی ہیں کیسے غدار ہیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے۔ ایک باپ ہے یار، ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے نافرمانی کرتا ہے چھپ چھپا کے، ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو سامنے کھڑا ہو کے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بڑا مجرم تو وہی ہوا نا جو باپ کے سامنے ہی آ گیا ہے، مجرم تو یہ ہوئے جو رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کو للکارتے پھرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو للکارتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آگے۔ مکے کے کافر جو ہے نا جی، اس آیہ مبارکہ کے تحت اس کے شان نزول میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے کے مشرک آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، کہ ہمارے بت جو ہیں بڑے کرنی والے ہیں۔ کرنی والا جانتے ہیں؟ بھی کہتے ہیں بابا بڑا کرنی والا ہے، ہاں جاتے ہوئے گاں بھی لے گیا، ساتھ اس کی ماں بھی لے گیا، بابا بڑا کرنی والا ہے۔ وہ ہوتا ہے یار، استغفر اللہ، کیوں پڑھ رہے تھے؟ بہرحال پڑھنی چاہیے ویسے تو، یہ بابا بڑا کرنی والا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بت جو ہے نا ہمارے بڑے کرنی والے ہیں، تو آپ ان سے ذرا بچ کے رہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا کچھ بگاڑ دیں۔ نعوذ باللہ، آقا علیہ السلام کو انہوں نے یہ آ کر کہا کہ آپ کی عقل زائل کر دیں گے، آپ کی عقل کھو جائے گی، آپ کی عقل نہیں رہے گی، آپ نہ کریں اس طرح، بتوں کو کچھ نہ کہیں، انہیں برا نہ کہیں، ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جب آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عزا نام کا ان کا بت تھا ایک، فرمایا کہ جاؤ عزا بت کو گرا کے اسے توڑ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے تو انہوں نے کہا اس سے کچھ نہ کہنا۔ وہاں کے جو متولی کھڑے تھے بت کی خدمت کرنے والے خادم نوکر اس کے، انہوں نے کہا اس سے کچھ نہ کہنا، یہ بڑا کرنے والا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اسی سے ڈرنے والا ہوں، حبیب کریم علیہ السلام کا غلام ہوں، تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے اتنا کہنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ناک پہ تھوڑا وہ کلاڑا مارا، اس کا ناک ہی کاٹ کے رکھ دیا، پھر اس کے بازو اس طرح کر کے سارے کا سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارا گرا دیا۔ آپ نے میں ہاں بھائی رب، وہ بھی آپ کو ڈرانے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب بتائیں بھئی علماء جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ صرف رب سے ڈریں، کس سے ڈریں؟ صرف رب سے ڈریں، اور جو لبرل سیکولر جی حکمران، یہ جتنے بھی بے دین لوگ ہیں، یہ سب سے ڈراتے ہیں، یہ سب سے ڈراتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جو بندہ رب سے نہیں ڈرتا، رب تبارک و تعالیٰ پھر اسے رسیوں سے بھی ڈراتا ہے، رسیوں کو دیکھ کے بھی اس کا تڑا نکل جاتا ہے، اوہ یہ کیا ہو گیا، ہوتا یہ نہیں ہوتا ایسے۔ میں صرف بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے بس،
اور کسی سے نہ ڈرے۔ تو فرمایا کہ اور یہ بھی ہر ایک سے ڈراتے ہیں، کبھی معیشت کا ڈراوا دیتے ہیں معیشت تباہ ہو جائے گی، کبھی کہتے ہیں فرانس ناراض ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں یورپ ناراض ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں جناب امریکہ حملہ کرا، کبھی کہتے ہیں کچھ ہو جائے گا، سارا کچھ جاتا رہے، دینی ملی ایمانی غیرت ہر چیز جاتی رہے، اور تم جناب الو کے لوگ بن کے بیٹھ رہے ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ فلانا ناراض ہو جائے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے کہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدا، میں کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا کافی نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے؟ اور فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، حبیب پیارے یہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے، اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر ایک سے ڈراتے ہیں، رب کا ڈراوا نہیں دیتے تمہیں، یہ ڈراوا دیتے ہیں باقیوں کا، بتوں کا، عزا کا، لات کا، منات کا، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، اس طرح ڈراوا دیتے ہیں جی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا، عزت والا، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا، غلبے والا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ذو انتقام، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ ان سے پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، حبیب آپ ان سے اگر پوچھیں کہ یہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے بنایا ہے، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو فرمایا کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی، کہ ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کیا حل ہن کاشفات درہ، کیا تمہارے بتوں میں کوئی ایسا بت ہے جو میری تکلیف کو دور کر دے؟ ہیں تمہارے بتوں میں جن کو کہتے ہو بڑے کرنی والے ہیں، ان میں کوئی ایسا ہے جو میری تکلیف کو دور کر دے؟ او ارادنی برحمہ، یا پھر میرے رب مجھ پہ رحمت برسانا چاہے، مجھ پہ رحمت نازل فرمانا چاہے۔ حل ہن ممسکات رحمت، کیا تمہارے بتوں میں کوئی ایسا ہے جو رب کی نازل ہونے والی رحمت مجھ سے روک دے؟ ممسکات کو روکنے والا ہے کہ رب رحمت نازل فرمانا چاہے وہ روک دے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ بس ایک ہی بات فرمائیں، قل آپ فرما دیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھیں یہ کیسی بات تھی، صحابہ یہ پڑھ کے میدان جنگ میں کود جاتے تھے، ہمارے مولوی یہ آج پڑھ کے مناظرے کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کا رسول بھی کافی ہے، یہ صرف مناظروں تک بات رہ گئی ہے۔ حضور کے صحابہ کہاں پڑھتے تھے؟ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم کہاں فرمائی؟ مشرکوں کے مقابلے میں حضور کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر جو آپ کو بتوں سے ڈرا رہے ہیں نا، آپ کھڑے ہو کر یہ پڑھیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھیں۔ لیکن آج یہ باتیں جو ہے نا میدان جنگ میں جاتے ہوئے پڑھنے والی تو رہ گئی ہیں، میدان جنگ میں اترتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا چلو کیوں نہیں آپس میں کھڑے ہو کے ایسے مناظرے کریں، مجادلے کریں، ایک دوسرے کہہ رہا مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ خدا خراب کرے، تم میدان جنگ میں تو اترو، نہ تم اترتے ہو نہ وہ اترتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ہمارے جو ہے نا بریلوی طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرما سکتا ہے، فرماتا ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء مدد فرماتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا تم سب کو یہ تو مانتے مدد کرتے ہیں، لیکن مدد پہ بھروسہ نہیں ہے، مدد پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر ان کو مدد پر بھروسہ ہو کہ رب کی مدد آئے گی، اس کے حبیب کی مدد آئے گی، تو پھر میدان جنگ میں نہ اتریں، میدان جہاد میں نہ اتریں، کافروں کو نہ للکاریں۔ پھر یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، یہ ساری باتیں جو ہیں صرف اور صرف میدان مناظرہ تک کی محدود رہ گئی، باقی عملی زندگی میں ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ یتوکل المتوکلون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب پر ہی بھروسہ کریں بس۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے قل حبیب آپ فرما دیں، یہ مکے والے جو ہیں ان کی چیرت دستیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، جو دین کے ساتھ دشمنی ہیں وہ ان کے عروج پر جا رہی ہیں، تو حبیب آپ انہیں ایک بات فرما دیں، قل آپ فرمائیں یا قوم میری قوم
اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ رہ کر کام کرو، میں اپنی جگہ رہ کر کام کرتا ہوں، تم جو دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہو وہ کرتے رہو، اور میں دین کے غلبے کے لیے رات دن کوشش کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کیسی بات ہے جی، کتنی بڑی بات ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں۔ بتائیں کہ رب فرمایا حبیب کو، حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ تم دین کے خلاف سازشیں کرتے رہو اور میں اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرتا رہتا ہوں۔ ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میں حبیب ساتھ ان کو دھمکی بھی دیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، حبیب کریم ہیں۔ کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے انہیں دھمکی بھی دے دیں، انہیں کہیں فسوف تعلمون، تمہیں چل پتہ جائے گا، ابھی بس ٹھہرو تم صحیح ذرا، تم یہ سوفت سین جہاں پہ آ جائے نا تو اس کو حال کو بھی قریب کر دیتا ہے، میں فسوف تعلمون، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو۔ تو یہ ذہن میرے، آج بھی جتنے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے، جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف ایک جملہ بھی جو بندہ بولتا ہے نا تو فسوف تعلمون، رب کا یہ اعلان آج بھی اسی طرح باقی ہے، فرمایا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے وہ بندہ جس پر اسے ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے، اور کون ہے وہ بندہ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا دائمی عذاب آتا ہے۔ ذلیل کرنے والا عذاب بھی اس پر آئے گا جو دین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، دین کے خلاف سازشیں رچاتا ہے، اور دائمی عذاب بھی اس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، میں بے شک حبیب پر ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ ہیں۔ رب جسے حق کہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کے متعلق شک کرنے والا؟ اگر میں شک کروں تو پھر میں بے دین ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، حبیب آپ یہ بھی اعلان کر دیں جو بھی بندہ اس قرآن سے ہدایت پائے گا فَلِنَفْسِهِ، اس کا نفع اسی کی ذات کو ہوگا کہ رب کی رضا کو پالے گا، جنت کو پالے گا، جہنم سے بچ جائے گا، یہ سارے نفع اسی کے لیے ہوں گے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فرمایا کہ جو بندہ گمراہ ہوا ہے فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ہاں، وہ نقصان کوئی نہیں کرے گا رب تبارک و تعالیٰ کا، رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، حبیب کریم کا کوئی نقصان نہیں، شریعت کا، دین کا، قرآن کا کوئی نقصان نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہ لفظ پتہ رب نے کیوں نازل فرمائے؟ حبیب کریم علیہ السلام کو بڑی فکر رہتی تھی، حبیب کریم کو بڑی فکر رہتی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ رب تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا حبیب آپ پریشان نہ ہوں، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، آپ ان کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ آپ نے تو محنت کی ہے، آپ نے تو جد و جہد کی ہے، آپ نے تو غلبہ دین کے لیے جو کام کیا ہے وہ کیا آپ نے۔ آقا علیہ السلام نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا، اس وقت حضور نے سارے صحابہ کو گواہ بنایا تھا، میں ہاں صحابہ گواہی دیتے ہو کہ میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کو، پھر سارے صحابہ بیک زبان بولے، کہنے لگے آقا ہم رب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ نے دین حق جس طرح رب نے بھیجا تھا آپ نے اسی طرح ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔